الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو خوبصورت بنایا اور اس جہان کے اندر جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسین اور خوبصورت بنایا. سب کو اپنے اپنے حساب سے خوبصورت حسین و جمیل بنایا اور سب سے زیادہ حسین و جمیل سب سے زیادہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. اسی لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈھال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتیاں تھیں جس چیز کی خوبصورتی کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ خوبصورتی عطا فرما دی. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کمال رکھا ہے، ہر انسان کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عقل و شعور، سب سے زیادہ کمال، سب سے زیادہ عقل، سب سے زیادہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا. اور انبیاء میں بھی پھر حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء سے زیادہ کمال عطا فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حسن و جمال عطا فرمایا سب لوگوں سے بڑھ کر، اور حضور علیہ السلام کو تمام لوگوں سے بڑھ کر کے حسن و جمال عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو سب سے زیادہ اخلاق عطا فرمائے. ہر نبی خوبصورت بھی تھا، خوبصیرت بھی تھا، ہر نبی اخلاق والا بھی تھا. حضور علیہ السلام سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے، سب سے زیادہ خوبصیرت بھی تھے. یہی وجہ ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ علیہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے. وہ پھر کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ امی نے پھر فرمایا بھی آپ قرآن نہیں پڑھتے، پورا قرآن آپ پڑھو، جو آپ پڑھتے چلو جاؤ گے آپ کو میرے نبی کے اخلاق نظر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق بھی کمال عطا فرمائے تھے. اور اسی طرح خوبصورتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمائی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء سے زیادہ حسن عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا حضور علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا تھا وہ سارا حسن اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر سارا حسن ظاہر فرما دیتے تو صحابہ کرام میں دیکھنے کی طلب نہ ہوتی، دیکھنے کی تاب نہ لاتے، وہ دیکھ کر تڑپ کر جانے دے دیتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حضور علیہ السلام کا حسن ظاہر فرمایا جتنا حسن دیکھنے کی صحابہ کے اندر طاقت تھی. یہی وجہ ہے جب آدمی حضور علیہ السلام کو پہلی نظر سے دیکھتا محبوب بن جاتا، محبت دل میں آ جاتی. لیکن جس قدر زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا
اس محبت میں کمی نہیں آتی تھی، بلکہ وہ محبت پہلے سے اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا، اور جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام جسمانی طور پر خوبصورت تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام باطنی طور پر بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے، کیونکہ انسان کا جو باطن ہے وہ ظاہر پر دلالت کرتا ہے، جو کچھ اندر ہوگا وہی کچھ باہر نکلے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر حسن دیکھنا ہے، آج ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر حسن کتنا تھا، اس کا نظارہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر کر سکتے ہیں، کہ آپ کی جو سیرت ہے جب اس کا ہم مطالعہ کریں گے تو ایک ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اندر ہمیں روشنی ہی روشنی اور خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، پہلے گھر سے تھے۔ تو یہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ماموں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جس وقت انتقال ہوا، وصال ہوا، حضرت حسن کی عمر 7 سال تھی اور حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہنے لگے کہ مجھے میرے نانا جان کا حلیہ تو بیان کیجیے، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا میں چھوٹی عمر کا تھا، تاکہ آپ مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرمائے، میں اتعلق بہ، میں چمٹ جاؤں اس کے ساتھ، اس کو یاد کر لوں۔ تو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، فرمایا کہ اللہ کے نبی فخما مفخما، ہر اعتبار سے آپ خوبصورت تھے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، دوسروں کے اعتبار سے بھی، اور ایک اس کا مطلب یہ فخما مفخما کہ اللہ کے نبی کو جس طرف سے بھی دیکھو، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، جس طرف سے بھی دیکھو گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر آپ کو حسن ہی حسن نظر آئے گا۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے شعر پڑھ رہے تھے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام قسم کے عیوبات سے پاک پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلقت اس طرح پیدا فرمایا کما خلقت، جیسے کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا ویسے اللہ نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ گویا کہ جس طرح کا حسن اللہ کے نبی کو ضرورت تھی، جس طرح کا حسن معاشرہ دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حسن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دیا تھا۔ یتلالأ وجهه طلعة القمر لیلۃ البدر، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ یتلالأ وجهه طلعة القمر، یہ جو لؤلؤ ہے یہ ایک موتی ہے، سپی یہ منہ کھولے، بارش برس رہی ہو، اس کا قطرہ اس کے اندر جائے، اس کا منہ بند ہو جائے، 6 مہینے تک یہ سمندر کی تہ میں رہے، 6 مہینے کے بعد اس کے اندر ایک موتی پیدا ہوتا ہے، اور وہ موتی چاند کی جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ موتی یہ ہیرا بن جاتا ہے، یہ چمکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک اسی طرح 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کے ہونٹ مبارک
کے درمیان یہ جو دانت ہیں، ان دانتوں کے اندر فاصلہ تھا، قدر فاصلہ تھا، اور چمکدار تھے، چمکتے تھے۔ اور آپ کے یہ پیشانی کے درمیان یہاں پر ایک رگ تھی جو بڑی ہوئی تھی۔ جس وقت آپ غصے میں ہوتے تو سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ کی ناک مبارک قدرے بڑی ہوئی تھی۔ دور سے بندہ دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی ناک بڑی ہے، لیکن اس طرح نہیں تھا۔ اصل میں یہاں سے نور نکلتا تھا، لہو نور یعلوہ، نور بلند ہوتا تھا۔ تو جیسے وہ قریب ہوتے پھر پتہ چلتا کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نور کی لٹیں نکل رہی ہیں۔ اور آپ کے جو ہاتھ مبارک تھے یہ پرگوشت تھے، یہ پرگوشت تھے، ان کو پر گوشت تھا، یہ بھرے ہوئے تھے۔ اور اس میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشانی، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں تھیں، یہ روئی سے بھی زیادہ نرم تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں بہت زیادہ سخت تھیں۔ تو محدثین نے دونوں احادیث کے حدیثوں کے اندر تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عام جب معمول کی حالت ہوتی اس وقت حالت یہی تھی، آپ کی ہاتھوں مبارک کی ہتھیلیاں روئی سے زیادہ نرم تھی۔ البتہ جب آپ میدان جہاد میں ہوتے اور تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی اس وقت آپ کا یہ معجزہ تھا، آپ کی یہ ہتھیلی سخت ہو جاتی تھی۔ اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی۔ اور آپ کے سینے کے اوپر ایک لکیر تھی بالوں کی جو سیدھی جا رہی تھی، باقی دائیں بائیں بال نہیں تھے، بالکل صاف تھے۔ اور اسی طرح آپ کی جو آنکھیں مبارک تھیں اس کے اندر یہ جو سفیدی ہے یہ بالکل سفید تھی، جو سیاہی ہے یہ بالکل سیاہ تھی۔ اگر آپ نے سرما نہ بھی لگایا ہوا ہوتا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ نے اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگایا ہوا ہے۔ ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ رات کو سوتے اس وقت آپ سرما لگاتے تھے، 3 سلائیاں اس طرف دائیں طرف اور 3 سلائیاں بائیں طرف۔ اس لیے اس میں بھی بھائی دیکھیں فائدہ بھی ہے، آنکھوں کا بھی فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خالی فائدے کو دیکھ کر کے لگائیں سرما تو فائدہ جسمانی طور پر فائدہ ملے گا، اگر ثواب کی نیت سے ڈالیں گے جسمانی طور پر آنکھوں کو فائدہ بھی ملے گا اور اس سرما ڈالنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں ثواب کی نیت سے ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تو وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا، خوشبو مہکتی تھی وہاں سے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کون سی گلی سے ہوا، اس لیے کہ آپ جس گلی سے گزر چکے ہوتے تھے ہم خوشبو سے اندازہ لگا دیتے تھے۔ آپ دیکھیں ہمیں جسم پر پسینہ ہے تو اسے بدبو آ جاتی ہے، بدبو نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پسینے کے اندر بھی اللہ نے وہ خوشبو رکھی تھی جو دنیا کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، گرمی تھی، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، وہ قطرے جو تھے ان قطروں کو شیشے کے اندر جمع کر رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ جو میں جمع کر رہی ہوں آپ کا پسینہ مبارک، یہ خوشبو کے اندر ملاؤں گی، یہ خوشبو کے اندر ملاؤں گی، تو اور جب یہ ملاؤں گی تو اس کے اندر پھر یہ برکت بھی ہو جائے گی، میری خوشبو چلتی بھی رہے گی، اور اس کے اندر یہ دنیا کی کوئی اور خوشبو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے گی۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، ان کی کمر میں مرض تھی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب اور اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ان کی کمر کے اوپر۔ جب ہاتھ پھیرا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، تو ان کا جیسے ہاتھ پھیرا تو اس طرح کی خوشبو مہکتی تھی، کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ چاروں بیویاں کوشش کرتے تھے اچھی سے اچھی خوشبو لگائیں، لیکن جب بھی قریب آتی تھی تو وہ جو ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جو لگا تھا کمر کے اوپر، اس سے جو خوشبو مہک رہی تھی، ان کی وہ جو خوشبوئیں مصنوعی تھی بنی ہوئی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوشبو ان سب سے تیز تھی، اور صحابی فرماتے ہیں آخر وقت تک جب تک دنیا میں رہے وہ خوشبو اسی طرح مہکتی رہی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح تندرست تھے، پہلے آتے تھے، اب جب آئے تو آنکھوں سے نبینے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کا پاؤں آ گیا۔ ان کا جو خطرناک ہوں گے اثرات یہ ہوئے ان کی بینائی چلی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ کے اوپر لگایا، جیسے لگایا بالکل ان کی آنکھیں تندرست اور ان کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا 80 یا 70 سال کے ہو چکے تھے اور وہ اس وقت سوئی کے اندر دھاگا ڈال رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک ڈالا ہے، لگایا ہے، تب سے میری آنکھوں کی بینائی کبھی کم ہی نہیں ہوئی۔ وہ کم کیسے ہوتی؟ اللہ کے نبی کا مبارک لعاب جو لگا ہوا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے اس میں 3 روایتیں آتی ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ آپ کے بال مبارک تھے کانوں کی لو تک، اور ایک میں ہے تھوڑے سے نیچے تھے، ایک روایت میں ہے کندھوں تک تھے۔ تو اس میں تطبیق یوں دی گئی کیونکہ یہ پڑھنے والی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر مزاج یہ تھا، آپ زلف مبارک رکھتے تھے۔ آپ نے جو حلق کروایا ہے وہ جب عمرہ کیا یا حج کیا اس وقت کروایا ہے، ورنہ آپ نے بال رکھے ہیں۔ تو جب آپ بال کٹواتے تھے تو اس وقت کانوں کے برابر تک کٹواتے تھے۔ تو جس صحابی نے دیکھا فوراً کٹے ہوئے تھے، اس کے بعد دیکھا انہوں نے وہ روایت کر دیا کہ کانوں کے برابر تھے۔ جس صحابی نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو بال ذرا بڑے ہوئے تھے، انہوں نے روایت کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کندھوں سے اوپر اور کانوں سے نیچے تھے۔ اور جب آپ سفر میں ہوتے صاف ذرا دن زیادہ لگ جاتے تھے، پھر بال جو تھے اور زیادہ بڑھ جاتے تھے، پھر کندھوں تک آ جاتے، اس سے بھی نیچے چلے جاتے۔ تو جس صحابی نے اس حالت میں دیکھا انہوں نے بیان کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کندھوں سے نیچے تھے، کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو تینوں نے بالکل جو حالت دیکھی وہ بیان فرما دی۔ تو یہ مختلف اعتبار سے ہے حالت کے، تو ہر ایک صحابی نے جس حالت کو دیکھا وہ روایت بیان کر دی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ مبارک باندھتے تھے، سفید بھی اور زیادہ تر سیاہ امامہ باندھتے تھے، خصوصاً جب آپ سفر میں جاتے تھے۔ جب آپ سفر میں جاتے تو سیاہ امامہ باندھتے تھے، اور جب آپ چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے کہ آپ قدم زمین سے اٹھا کر کے رکھتے، گھسڑ کر نہیں، بلکہ پہلوانوں کی طرح، اور آپ تیز قدم کے ساتھ چلتے تھے، نہ بالکل آہستہ اور نہ ہی دوڑتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو قد مبارک عطا فرمایا تھا، نہ وہ بہت لمبا تھا اور نہ ہی آپ بالکل چھوٹے، جس طرح کوئی ٹھگنا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد درمیانہ تھا۔ درمیانہ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، جب آپ
چل رہے ہوتے تھے صحابہ کی جماعت میں، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی آدمی دور سے دیکھتا تو آپ سب سے بلند نظر آتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، انسان چلتا ہے یا بیٹھتا ہے، سایہ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی سایہ سے پاک تھے، بلکہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سایہ تھا، ایک میں ہے کہ نہیں تھا۔ تو محدثین نے لکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت گھر میں ہوتے تھے اس وقت آپ کے جسم کا سایہ ہوتا تھا، اور جس وقت آپ گھر سے باہر ہوتے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی معجزتاً اپنے نبی کا سایہ اٹھا لیتے تھے، اس لیے تاکہ مکے کا یا مدینے کا کوئی مشرک میرے نبی کے سائے کے اوپر تھوک نہ دے۔ معجزتاً اللہ اپنے نبی کا سایہ بھی اٹھا لیتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح ذات کے اعتبار سے خوبصورت تھے، صفات کے اعتبار سے خوبصورت تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک ایک صحابی سے اتنا محبت اور پیار سے ملتے تھے کہ ایک ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے سے کرتے تھے۔ آپ کو یہ کمال شفقت تھی، ورنہ ہوتا ہے نا، ایک سے محبت زیادہ ہے، دوسرے سے کم ہے، ایک سے اچھے طریقے سے مل لیا، دوسرے سے ذرا منہ بنا کے مل لیا۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت نہیں تھی، آپ اچھے طریقے سے ملتے تھے، اور اس کا یہی تو اثر تھا کہ ایک ایک صحابی آپ کے اشارے کا منتظر رہتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حکم فرمائے فوراً میں جا کر کے عمل پیرا ہو جاؤں۔ یہی تھا۔ آج ہمیں بھی اسی اخلاق کی ضرورت ہے، اسی اخلاق کی ضرورت ہے۔ آدمی اپنوں سے تو خوش اخلاقی سے ملتا ہے، ذرا دشمنوں سے بھی خوش اخلاقی سے ملے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی سے خوش اخلاقی سے ملنا، مسکرا کر کے ملنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔